بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آسمان سے آئے دو ایسے فرشتے جو آج بھی بابل کے کنویں میں الٹا لٹکے ہوئے ہیں۔ یہ فرشتے زمین پر کیوں آئے تھے اور ان فرشتوں کو بابل کے کنویں میں کیوں لٹکا دیا گیا، اور ان فرشتوں نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے یہ قیامت تک اسی بابل کے کنویں میں الٹا لٹکے رہیں گے۔ محترم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہاروت اور ماروت کون تھے۔ یہ دونوں کردار فرشتے تھے یا پھر جنات، اور ستارہ بننے والی زارا عورت کون تھی، اور اس کو کس وجہ سے زارا ستارے کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ اسلام میں جادو حرام ہے، اس کے باوجود یہ دونوں فرشتے اللہ کے حکم سے لوگوں کو جادو کیوں سکھایا کرتے تھے، اور ہاروت اور ماروت کے واقعے کی حقیقت کیا ہے، اس واقعے کے اندر کتنی سچائی ہے، اور قرآن پاک میں اس واقعے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے۔ محترم دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم دوستو، بنی اسرائیل کی روایات میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق فرمایا اور اس کو اپنی خلافت سے نوازا، وہی انسان جب زمین پر آیا تو اس کی نسل میں سے کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگے اور قتل و غارت اور فتنہ فساد پھیلانے لگے۔ تو ایک دن فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رب العالمین، انسان تو خون بہانے والا اور فساد پھیلانے والا ہے، اس کے باوجود بھی انسان کو خلیفہ بنا دیا گیا، جبکہ ہم ہر وقت تیری حمد و ثنا کرتے ہیں اور تیری نافرمانی نہیں کرتے، ہم تیری خلافت کے زیادہ لائق تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ارشاد فرمایا کہ انسان کو غصہ اور شہوت دی گئی ہے، اسی وجہ سے انسان زیادہ گناہ کرتا ہے۔ اگر یہی چیزیں اور صفات تم لوگوں کے اندر رکھتی جائیں تو تم لوگ بھی اسی طرح برائی کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے اور میری نافرمانی کرنے لگو گے۔ تو اس بات پر فرشتے بولے کہ یا رب العالمین، ہم تو گناہ کے قریب بھی نہ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آزمانے کے لیے حکم ارشاد فرمایا کہ اپنے گروہ میں سے دو فرشتوں کو چن لو۔ تو فرشتوں نے اپنی جماعت میں سے دو فرشتے جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا، جو کہ بہت ہی زیادہ متقی اور پرہیزگار تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت گزار فرشتے تھے، ان فرشتوں کو چن لیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں فرشتوں کو بشری خواہشات دیکھ کر غصہ اور شہوت ان کے اندر رکھ کر زمین پر اتار دیا گیا۔ محترم دوستو، روایات میں آتا ہے کہ یہ دونوں فرشتے صبح زمین پر آتے اور شام کو اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم پڑھ کر آسمان پر چلے جاتے۔ یہ معمول اسی طرح چلتا رہا۔ آہستہ آہستہ یہ دونوں فرشتے شہر بابل میں پہنچ گئے اور وہاں یہ دونوں فرشتے لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کے فیصلے کیا کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ ان دونوں فرشتوں کی شہرت پورے بابل شہر میں پھیل گئی۔ اسی بابل شہر کے اندر زہرا نامی ایک حسینہ رہتی تھی جس پر پورا شہر جان چھڑکتا تھا، لیکن یہ حسینہ اپنے شوہر کے سوا کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھتی تھی۔ ایک دن ان دونوں فرشتوں نے بابل کی اسی حسین و جمیل زہرا نامی عورت کو دیکھا، تو دیکھتے ہی اس کے حسن و جمال کی جال میں پھنس گئے اور اس پر دل ہار بیٹھے۔ یہ دونوں فرشتے اس زہرا نامی عورت کے پاس گئے اور اس سے اپنی خواہش پوری کرنے کا کہا۔ اس وقت زہرا نامی عورت یہ کہنے لگی کہ میرا اور تمہارا دین الگ الگ ہے، میں تمہاری خواہش اس وقت پوری کروں گی جب تم لوگ اپنا دین چھوڑ کر میرے دین کو قبول کر لو گے۔ تو فرشتوں نے زہرا عورت سے پوچھا کہ تمہارا مذہب کون سا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں فلاں بت کی پوجا کرتی ہوں، اگر تم اپنے مذہب کو چھوڑ کر میرے اس بت کو اپنا خدا مان لو گے تو میں تمہاری خواہش پوری کر دوں گی۔
فرشتے یہ بات سن کر واپس چلے گئے اور اس کے مذہب کا قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ کچھ دنوں بعد ان دونوں فرشتوں کی دوبارہ ملاقات زہرا نامی عورت سے ہوئی، اور اس عورت کے حسن و جمال کو دیکھ کر ان سے رہا نہ گیا، اور اس عورت سے کہنے لگے کہ ہم تمہارے ساتھ اپنی خواہش کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت اس عورت نے کہا کہ میں اس وقت تک تمہاری خواہش پوری نہ کروں گی جب تک تم ان 3 کاموں میں سے کوئی ایک کام نہ کر لو۔ زہرا کی یہ بات سن کر فرشتوں نے پوچھا کہ وہ 3 کام کون سے ہیں؟ تو وہ عورت کہنے لگی کہ یا تو تم اپنے مذہب کو چھوڑ کر میرا مذہب اختیار کر لو اور بتوں کی پوجا شروع کر دو، یا پھر تم لوگ میرے شوہر کو قتل کر دو، کیونکہ وہ بہت غیرت والا ہے۔ اگر اسے اس بات کا علم ہو گیا تو وہ مجھے قتل کر ڈالے گا، اور یا پھر تم لوگ شراب پیو، اس کے بعد تمہاری خواہش پوری کروں گی۔ اس طرح فرشتوں نے جب اس عورت کی یہ بات سنی تو ایک دم خاموش ہو گئے اور کچھ دیر سوچنے لگے۔ اس وقت فرشتوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ وہ بتوں کی پوجا کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور کسی انسان کو قتل کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے، اور شراب پینا ان دونوں گناہوں کے مقابلے میں چھوٹا گناہ ہے۔ کیوں نہ ہم شراب پی لیں اور اس کے ساتھ اپنی خواہش پوری کر لیں۔ اسی طرح یہ دونوں فرشتے شراب پی کر اس عورت کے ساتھ بدکاری کرنے پر راضی ہو گئے۔ اسی طرح یہ دونوں فرشتے اس عورت کے بتائے ہوئے وقت پر اس کے گھر میں پہنچ گئے، اور وہاں پہنچ کر انہوں نے خوب شراب پی اور شراب کے نشے میں دھند ہو گئے۔ اس وقت وہ عورت ان کے سامنے اپنے کھلے ہوئے بالوں کے ساتھ ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ جب ان فرشتوں نے اس عورت کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا تو اس عورت نے کہا کہ ٹھہرو، پہلے مجھے وہ کلمات سکھاؤ جس کلمات کو پڑھ کر تم لوگ آسمانوں کی طرف لوٹ جاتے ہو۔ چنانچہ یہ دونوں فرشتے اس وقت اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر شہوت کے ہاتھوں مجبور ہو چکے تھے۔ اس طرح ان دونوں فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم اس عورت کو سکھایا، جس کی مدد سے وہ روزانہ شام کو آسمانوں کی طرف لوٹ جایا کرتے تھے۔ اس کے بعد ان دونوں فرشتوں نے اس عورت کے ساتھ بدکاری کی۔ اس بدکاری کے دوران اس عورت کا شوہر بھی آ گیا۔ اس عورت کے شوہر نے جب ان دونوں فرشتوں کو اپنی بیوی کے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے دیکھا تو اس وقت ان دونوں نے اس کے شوہر کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد ان دونوں فرشتوں نے اس عورت کے خدا یعنی بت کو بھی سجدہ کیا اور شرک کے اندر مبتلا ہو گئے۔ ایک طرف جب یہ فرشتے اس عورت کے ساتھ اپنی خواہش پوری کر چکے تھے تو اس کے بعد اس عورت نے وہ کلمات پڑھے جو کلمات فرشتوں نے اس عورت کو سکھائے تھے۔ یہ کلمات پڑھتے ہی وہ عورت آسمانوں کی طرف چلی گئی، اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کو زہرا نامی ستارے کی شکل کے اندر تبدیل کر دیا۔ ادھر جب ان دونوں فرشتوں کو شراب کے نشے سے ہوش آیا تو یہ دونوں فرشتے ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ ہم نے کیا کر دیا۔ جب ان دونوں فرشتوں نے وہ کلمات پڑھ کر آسمان کی طرف جانا چاہا تو یہ دونوں فرشتے آسمان کی طرف نہ جا سکے۔ اسی طرح یہ دونوں فرشتے شہوت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا مستحق قرار پائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں فرشتوں کو یہ اختیار دیا کہ یا تو دنیا کی سزا کو اختیار کر لو یا پھر آخرت کی سزا کو اختیار کریں، کیونکہ یہ فرشتے جانتے تھے کہ آخرت کا عذاب ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہے اور وہ دنیا کے مقابلے میں بہت زیادہ دردناک ہے۔ اس لیے ان دونوں فرشتوں نے دنیا کے عذاب کو اختیار کیا، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں فرشتوں کو بابل کے کنویں میں قید کر دیا۔ محترم دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ ہاروت اور ماروت کے قصے کے بارے میں قرآن پاک کیا ارشاد فرماتا ہے اور اس واقعے کے اندر کتنی حقیقت ہے، اور یہ فرشتے لوگوں کو جادو کیوں سکھایا کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی
की सूरह बकरा की आयत नंबर 102 में अरशाद फरमाता है, और इन्होंने उस जादू के कुफरिया कलिमात की पैरवी की जिसको सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौरे हुकूमत में शयातीन पढ़ा करते थे, और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कोई कुफर नहीं किया, अलबत्ता शयातीन ही कुफर किया करते थे। वो लोगों को जादू सिखाया करते थे, और इन्होंने इस जादू की पैरवी की जो शहर बाबुल में 2 फरिश्ते हारूत और मारूत पर उतारा गया था, और वो फरिश्ते उस वक्त तक किसी को कुछ ना सिखाते थे जब तक ये ना कहते कि हम तो सिर्फ आजमाइश हैं, तो तुम कुफर ना करो। और वो उनसे इस चीज को सिखाते जिसके जरिए वो मर्द और उसकी बीवी के दरमियान अलहदगी करते, और अल्लाह की इजाजत के बगैर वो इस जादू से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे, और वो उनसे इस चीज को सीखते जो इनको नुकसान पहुंचाए और उनको नफा ना दे। बेशक वो खूब जानते थे कि जिसने इस जादू को खरीदा उसका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं, और कैसी बुरी चीज है वो जिसके बदले में इन्होंने अपने आप को फरोख्त कर डाला। काश ये जान लेते। मोहतरम दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने इन फरिश्तों को जादू सिखाने के लिए, क्योंकि इस दौर में शहर बाबुल के लोग जब अल्लाह तबारक व तआला का नबी कोई मौजज़ा दिखाता तो वो लोग अल्लाह के नबी के मौजज़े को देखकर ये कहते कि ये तो जादू है, और माज़अल्लाह इस दौर में नबियों को भी जादूगर कहा करते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने 2 मुकर्रर फरिश्तों को जमीन पर उतारा ताकि वो शहर बाबुल में लोगों को जादू सिखाएं, और ताकि इन लोगों को ये पता चल सके कि जादू और अल्लाह के नबी के मौजज़े में क्या फर्क है। इसी वजह से ये दोनों फरिश्ते जमीन पर आए और अल्लाह के हुक्म से जादू सिखाते। इसके साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला ने अपने इन 2 मुकर्रर फरिश्तों को ये हुक्म भी फरमाया था कि जो भी तुमसे जादू सीखने के लिए आए तो पहले इसे इस बात की आगाही कर देना कि जादू एक कुफर है, और लोग जादूगरों की इत्तबा से दूर रहें और मेरे नबी पर ईमान ले आएं। प्यारे दोस्तों, अब बात करेंगे कि बनी इसराइल की रवायात में हारूत और मारूत के जिस वाक़े का जिक्र है, इस वाक़े के अंदर कितनी सच्चाई है। क्या वाक़ई अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते गुनाहों के अंदर मुब्तला हो सकते हैं? और क्या वाक़ई हारूत और मारूत ने ज़हरा नामी औरत के साथ ज़ना किया था? तो इस वाक़े के बारे में मुफस्सरीन अरशाद फरमाते हैं कि इस वाक़े की सारी रवायात बगैर किसी सनद के हैं, और इस वाक़े के अंदर कोई हकीकत नहीं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते मासूम होते हैं और वो गुनाहों से पाक होते हैं। लेकिन इस किस्से पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस मौजूद नहीं। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में हारूत और मारूत के वाक़े को जिस कदर बयान किया है और जितना वाक़या कुरान पाक में आया है, इसी वाक़े पर हमारा ईमान लाना जरूरी है, और हम इतने ही वाक़े पर ईमान लाते हैं। इसके अलावा